یہ بتائیے گا کہ ایک زمانہ تھا کہ غامدی صاحب جو ہے وہ میڈیا پہ نمودار ہوئے، جو روایتی مذہبی سوچ تھی اس سے بالکل ہی مختلف انہوں نے سوچ جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے پیش کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو لانچ کیا گیا تھا۔ بہرحال انہوں نے اس طریقے سے اپنی مذہبی بات نہیں کری جس طریقے سے آپ کرتے ہیں، لیکن وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ چل نہیں سکی ان کی بات، اور پھر ان کو پاکستان چھوڑ کے باہر بھی جانا پڑا۔ اب ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ ناکام رہے، وہ کام نہیں کر سکے، تو اب جو علمی کتابی ہیں پھر وہ آپ نمودار ہوئے، تو اس الزام پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں علمی کتابی کو ذرا بریف کر دوں۔ ہم کوئی علمی کتابی کسی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ ہم نے ایک سلوگن کے طور پر بات رکھی ہوئی ہے۔ ہم مسلم ہیں الحمدللہ، اور ہم علمی کتابی بھی ہیں، ہم ربانی بھی ہیں، کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ ہم محمدی بھی ہیں الحمدللہ، ہم سنی بھی ہیں، ہم اصحاب الحدیث بھی ہیں، یہ ساری صفات ہیں، مسلم ہیں۔ دوسری بات، غامدی صاحب جو نظریات لے کر آئے ان کے کافی سارے نظریات اجماع امت سے ہٹ کر تھے۔ ہم انہیں اپنا استاد مانتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی، حالانکہ بالکل 180 ڈگری سوچ ہے، لیکن دونوں ہمارے استاد ہیں۔ صحیح ہے، کیونکہ ان سے علم حاصل کی رہی پراپرلی، یعنی ان کے سامنے بیٹھ کے نہیں، ان کی گفتگو کے ذریعے۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ ویڈیوز کی شکل میں یا کتابی شکل میں سامنے رکھا۔ بلکہ آپ کا ایک میں نے کلپ بھی دیکھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ غامدی صاحب سے میری بات ہوئی، میں نے کہا کہ میری داڑھی لے لیں۔ جی جی، اور اپنے ان میں بہت خوبیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنی جگہ انسپریشن آپ کو غامدی صاحب سے رہی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ یہ والا جو ایک اخلاقی پہلو ہے ان کا۔ باقی ظاہر ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے مجھے پیشن کے ساتھ گفتگو کو کنوے کرنا، اس میں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو انداز گفتگو ہے اس کو بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ بات دل میں اترتی ہے، اور وہ جھلک آپ کو میرے اندر نظر بھی آئے گی قرآن کلاسز کے اندر بھی، اور وہ پیشن سارے کا سارا، اور وہ سنت سٹائل ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام جب ممبر پر بیٹھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی جیسا کوئی جرنیل جو ہے اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے۔ یہ 2005 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی امام جعفر علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنے والد امام باقر سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے صحیح مسلم میں۔ اب اس طرف واپس آ جائیں کہ لانچ والا معاملہ نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے جو ملک چھوڑا ہے اس کے پیچھے علماء کا اختلاف نہیں ہے، بیسیکلی وہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ٹی ٹی پی، ان کے خلاف انہوں نے اس وقت آواز بلند کی تھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کی، اس وجہ سے انہیں بھی ملک چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے باقاعدہ ان کو خوارج ڈکلیئر کیا اور وہ پوری کتاب لکھی۔ اسی دوران کافی سارے علماء یہاں پہ شہید ہوئے، اور یہ غامدی صاحب نے خود بتایا کہ میں نے ملک کیوں چھوڑا ہے، کیونکہ انہیں بھی دھمکیاں مل رہی تھی۔ پھر ان کے مسجد کے نمازیوں نے کہا کہ آپ مسجد میں نماز نہ پڑھا کریں، آپ کی وجہ سے ہم بھی شہادت کے رتبے پہ پہنچ جائیں گے۔ وہ اختلاف یہ والا نہیں تھا جو انہوں نے علماء سے یا مکاتب فکر سے کیا۔ دوسری چیز ہم میں اور غامدی صاحب میں فرق یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایک نظریہ بھی ایسا لانچ نہیں کیا جو ہم سے پہلے 1400 سال میں امت کا نظریہ نہ رہا ہو۔ کوئی نئی بات نہیں میں لے کے آیا، یعنی غامدی صاحب نئی بات یہ لے کے آئے کہ انہوں نے حیات مسیح اور نزول مسیح کا انکار کیا۔ میری ویڈیوز ہیں اس پہ، غامدی صاحب کے میں نے جو دلائل ہیں ان کو ریبٹل کیا۔ غامدی صاحب پردے کے معاملے میں آہستہ آہستہ بالکل ہی لبرل ہو گئے، اور میں پردے کے معاملے میں اسٹرکٹ ہوں، میں چہرے کے پردے کا بھی سختی سے قائل ہوں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، داڑھی کے وہ حق میں تھے 80s میں، انہوں نے مضمون لکھا، وہ مضمون میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں ڈسپلے بھی کروایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب وہ بالکل سائڈ پہ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں اچھا کام ہے، اگر کوئی کر لے، نہیں کرتا تو یہ کوئی اوبلیگیٹری چیز نہیں ہے۔ میں بالکل اپوزٹ سمجھتا ہوں، میں علماء سے ہٹ کر داڑھی کو سنت نہیں فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ داڑھی کا حکم قرآن میں آیا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے۔ اب مرد کو اللہ نے تخلیق میں یہ داڑھی دی ہے، مرد اگر اس کو شیو آف کرتا ہے نا تو وہ تخلیق کو بدل رہا ہے۔ اگر وہ اتنی داڑھی بھی رکھ لے کہ جس سے مرد و عورت کا فرق نظر آنا شروع ہو جائے تو اس نے فرض پورا کر لیا۔ مٹھی رکھنا چاہتا ہے افضل ہے، لیکن چھوٹی سی داڑھی بھی رکھ لی، جس طرح آپ نے رکھی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سا اور بڑھا لیں کہ چہرے کی کھال چھپ جائے۔ ویسے غامدی صاحب کی بھی داڑھی ہے، ان کے نیچرل بال اتنے ہیں بالکل، ہاں، تو وہ فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ باقی بخاری مسلم میں بھی احادیث ہیں، داڑیاں بڑھانے کا حکم ہے۔ تو میں نے اس اعتبار سے غامدی صاحب والا معاملہ اڈاپٹ نہیں کیا۔ مجھے اگر لانچ کیا ہوتا اسٹیبلشمنٹ نے یا
ایجنسیز نے, تو میں آپ کو ٹی وی چینلز کے اوپر نظر آ رہا ہوتا. کس ٹی وی چینل کے اوپر میرا ریگولر پروگرام چلتا ہے؟ غامدی صاحب تو کتنے سال جیو پہ بیٹھے رہے ہیں, مجھے بتائیں. میرے سے تو صرف رمضان نشریات پہلی دفعہ ابھی ریکارڈنگ کی, اور وہ بھی میں نے ایک سمجھ لیں ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا تو انہیں میں نے پروگرام دیے, وہ بھی اسٹوڈیو ریکارڈنگ انہوں نے ادھر آ کے کی. ورنہ تو پوڈ کاسٹ ایک آدھ پروگرام کو ریکارڈ کرتا ہے. ریگولر بیس پہ میرا پروگرام اس قابل ہی نہیں کہ وہ ٹی وی چینلز کے اوپر چل سکے, کیونکہ میں نے کسی مکتب فکر کو نہیں چھوڑنا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں محرم میں بیٹھ کے تو سیدنا حسین ابن علی کے فضائل سناؤں گا؟ نہیں, میں بتاؤں گا کہ حسین ابن علی کی شہادت تک امت کیسے پہنچی, اور میں پیچھے سے سٹارٹ کروں گا, اور کوئی چینل اس کو چلا نہیں سکتا.